بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بحرین میں ہمارے ایک انڈیا کے ساتھی ہیں، ان کی گفتگو چل رہی تھی کسی ہندو بھائی سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک درس دیں، ویڈیو اپلوڈ کریں ہندو بھائیوں کے لیے۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرانگی ہو کہ یہ بھائی کیوں کہا ہے۔ یقین کریں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ سورہ الحجرات کے اندر یہی بات بتائی کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم میں اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار ہے۔ باقی یہ جو دنیاوی لحاظ سے قبائل بنائے گئے ہیں، علاقے کے لحاظ سے پہچان کے ذریعے ہیں، یہ کوئی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی اونچی ذات کا، کوئی نیچی ذات کا۔ یہ بالکل انسانوں کے بنائے ہوئے یہ معیار ہیں، یہ شیطانی فلسفے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں سندھ کے علاقے میں ہم دعوت اللہ کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے۔ تو ایک قصبہ ہے، ٹاؤن اسلام پورہ، اور وہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، مسلمان تھوڑے ہیں وہاں، پاکستانی ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں دعوت اللہ کے لیے گئے، اور ایک ایسے بازار کے اندر جہاں زیادہ تر ہندو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے ایک دعوت اللہ پیش کرنے کا مجھے موقع ملا۔ سورہ البقرہ کی وہ جو ابتدائی آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو میں نے ان کو اسی انداز سے سمجھایا کہ دیکھو، یہ زمین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا خالق اور مالک ہم سب کا جس طرح دیکھنے میں بھی پوری طرح ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، تو ہمارا مالک بھی ایک ہی ہے۔ تو وہ آپ سے مخاطب ہے کہ انسانوں، بندے بن جاؤ، بندگی کرو صحیح معنوں میں اس اوپر والے کی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا، دیکھ رہے ہو، اور پھر طرح طرح کے اناج اگائے، اور یہاں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبزیاں بھی بنائی ہیں، پھل فروٹ بنائے ہیں تمہارے استعمال کے لیے۔ اسی طرح جانور بنائے ہیں، کسی کے اوپر سواری کرتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو۔ گھوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے بنایا ہے، یا تمہارے کتنے کام اس سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور ہیں وہ دودھ دیتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہو، کوئی جانور ہیں ان کا گوشت کھاتے ہو۔ تو یہ گائے بھی پوجنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ اس کا دودھ پیو، اس کا گوشت کھاؤ، اور پھر اللہ کا، اپنے مالک کا شکر ادا کرو۔ تو اس انداز سے ان کو ہم نے بتایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف تمہیں کچھ بات بتانے آئے ہیں، ہم یہی بات اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اب صحیح دین سے ہٹ گئے ہیں۔ جس طرح تم لوگ گائے کی پوجا کرتے ہو، اسی طرح ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں، یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ جس طرح تم مورتی کے سامنے جا کر جھکتے ہو، یہ مزار کے سامنے جا کر جھکتے ہیں۔ تم وہاں ڈنڈوت کرتے ہو، یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ تم وہاں بھجن گاتے ہو، یہ قوالی اور نعتیں پڑھتے ہیں۔ تم وہاں پرشاد بانٹتے ہو، یہ یہاں نیاز بانٹتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے، اور اس بنیادی دین سے یہ دور ہٹ گئے ہیں۔ اور اصل میں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اسلام تھا۔ انہوں نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ پھر ایک جب بہت بڑی قوم بنی اور ان کے اندر یہ شرک آ گیا، بت پرستی آ گئی، تو یہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی جن کے اندر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور نوح علیہ السلام 950 سال ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ تم پکارتے ہو
مرے ہوئے جو صالحین تھے سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، بخاری کی روایت کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے جو مرنے کے بعد قوم نوح نے ان کو پکارنا شروع کر دیا. پہلے ان کی تمثیلیں بنائیں، تصویریں بنائیں، اور پھر ان کی مورتیاں بنائیں اور مورتی پوجا شروع ہوگی، جس طرح آج ہمارے یہ ہندو بھائی کرتے ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں یہ مزار پوجا کرتے ہیں، گنبد پوجا کرتے ہیں، وہ پنڈت کو مانتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب کو مانتے ہیں، پیر صاحب کو مانتے ہیں. تو اس دین سے یہ ہٹ گئے ہیں، کچھ کم ہٹے ہیں، کچھ زیادہ ہٹے ہیں، کچھ بہت دور چلے گئے ہیں اپنے اپنے وہ ماحول کے اندر. جس طرح ہوا ہے اس طرح ہندو بھائی ہمارے بہت دور چلے گئے ہیں. اور ان کو جو دعوت دی جاتی تھی یہی توحید کی کہ تم ایمان کی طرف آؤ، تمہارا اپنا مالک ہے، تمہارا اپنا رب ہے. اور یہ جو نظام جس طرح میں نے ذکر کیا یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا چلانے والا بھی ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے. اور یہی تمام انبیاء کے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں یہی ان کی دعوت رہی ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی کہ اوپر والے کی. تو کئی دفعہ یہاں بھی بات ہوتی ہے تو عام طور پر یہ سکھ برادری ہے یا جو ہندو برادری ہے یہ باتوں میں کہتے ہیں ہاں بھائی اوپر والا اوپر والا. تو اوپر والا پھر اوپر والا ہے نا. جب تم نیچے کسی زمین کے اوپر کسی کی بندگی کرو گے، مورتی کی یا گنبد کی یا مزار کی، تو پھر یہ نیچے والے کی بندگی ہے، پھر یہ اوپر والا تمہارے منہ سے اچھی بات نہیں لگتی ہے. جو اوپر والے کی بندگی کرتا ہے اور کسی نیچے والے کے سامنے نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے. تو بہرحال بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بات تو سنی، لیکن آخر میں انہوں نے پھر وہ نعرے لگانے شروع کر دیے، بجرنگ بلی بجرنگ بلی. تو مجھے تو نہیں پتہ ان کو کیا یہ پیچھے عقیدے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ان کو پسند نہیں آئی ہے. اور پھر دوسرے علاقے میں ہم گئے جہاں ذرا مسلم آبادی تھی، تو وہاں بھی ان کو اسی طریقے سے بتایا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو مت پکارو، یا رسول مدد کرنا، یا علی مدد کرنا، یہ شرک کی بات ہے. اور ان کی نظر و نیازیں کرنا، تو انہوں نے بھی یا علی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. تو مانتے کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال ہمارا کام ہے بتاتے رہے سب کو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے. تو آج خاص طور پر میں انڈیا کے ہندوؤں سے اور انڈیا کے مسلمانوں سے بھی خاص کر کے، وہاں تم کتنی تعداد ہے تمہاری، لیکن وہاں محی الدین چشتی کے مزار کو پوجتے ہو، پیری مریدی ہے، پھر تمہارے اندر کتنے فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، پھر تبلیغی جماعت والے وہاں کتنے جاتے ہیں. ان کے سب کی عقیدے کے اندر خرابی ہے. فضائل اعمال پڑھیں، فیضان سنت پڑھیں، ان کی عقیدوں کے اندر بری طرح شرک آ چکا ہے. محمود الحسن صاحب اپنی تفسیر شبیر احمد عثمانی میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو اللہ کے بندوں کس طرح اللہ کو پکارنا ہے؟ نیک بندوں کو جب پکارو گے تو یہ نیک بندوں کو پکارنا ہے، نیک بندوں کی بندگی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتا ہے، ناقابل معافی جرم ہے. کہیں مالک فرماتا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کفر کرنے والوں نے، کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، دیکھیے بندوں کو، تو بندوں کو پکارنا یہ شرک ہے. بندوں کو پکارنا یہ بندوں کی بندگی ہے. اور اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، توکل بھروسہ کرنا اوپر والے کے اوپر، یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ چاہتا ہے. تو یاد رکھنا یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور یہ آپس میں جنگیں مخالفتیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اوپر والے سے بگاڑی ہوئی ہے. جب آپس میں تم ایک عقیدے والے ہو جاؤ گے، ایک ایمان والے ہو جاؤ گے، تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، پھر صحیح معنوں میں بھائی بھائی بن جاؤ گے، پھر دینی مومن بھائی بن جاؤ گے. ابھی تو خون کی وجہ سے آپس میں بھائی ہو، لیکن جب ایمان کا رشتہ پیدا ہوتا ہے تو پھر صحیح معنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے. یہ ایک مختصر سا بیان ہے اپنے سارے بھائیوں کے لیے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی. سوشل میڈیا کا دور ہے، آواز پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں تک یہی دعوت ہے کہ دیکھو یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی پوری زندگی سے بہتر ہے اللہ کے بندوں. اسی طرح جہنم کا، وہاں کا ایک لمحہ پوری دنیا کی مصیبتوں سے زیادہ خوفناک ہے. تو یہ بات سمجھو گے، قرآن کو پڑھو، یہ اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے اس انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.